السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کینیڈا کی سرد ہواؤں میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس کو آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ سردی سے کانپ رہا تھا۔ آیا تھا تو لاکھوں ارمان تھے دل میں، لیکن منزل مل جانے سے سب کچھ نہیں ملتا۔ کینیڈا آنا اس کا خواب تھا جو پورا تو ہو گیا تھا، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنا بہت مشکل تھا۔ وہاں رہنا، کام کرنا، اپنوں سے دور رہنا، بھوکا سونا، کوئی اپنا پاس نہیں۔ وہاں کی زندگی اتنی مطلب پرست ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ وہ نیا تھا یہاں۔ پولیس کی رٹ پڑنے کی وجہ سے اسے گھر سے بھاگنا پڑا۔ ابھی رات کا 1 بج رہا تھا۔ تیز بارش تھی، تیز ہوا تھی، خون جما دینے والی سردی تھی۔ وہاں سڑک کنارے بس سٹاپ پہ اکیلے بیٹھا سردی سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں ایک کار بہت سپیڈ سے پاس سے گزری اور تھوڑی سی آگے جا کر رک گئی۔ کار ریورس کر کے اس کے پاس آ کر رک گئی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کار میں سے ایک بلا کی خوبصورت لڑکی اس کو اشارہ کر رہی تھی کہ گاڑی میں آ جاؤ۔ اتنی خوبصورت تھی کہ تتلیاں قدم چوم لیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ وہ کسی اور کو بلا رہی ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ آواز دی تو اٹھ کر پاس آیا۔ کہنے لگی، جلدی کرو بھائی، اندر بیٹھ جاؤ۔ وہ بنا کچھ سوچے کار میں بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ادا کیا، کچھ سردی سے بچ جائے گا۔ اس لڑکی نے انگلش میں پوچھا، مسٹر ویئر آر یو فرام اینڈ وائی یو سٹ ان رائن؟ سلمان کو اب اتنی انگلش کہاں آتی تھی، جتنی سمجھ سکا اس کا جواب دے دیا، جی مائی پنڈ از اما شریف، سیالکوٹ، پاکستان، and I am new in Canada and police come and I run۔ مسکراتے ہوئے بولی، او تو آپ نئے ہیں یہاں، کوئی بات نہیں۔ ویسے میرا نام پائل ہے، میں انڈیا سے ہوں، آپ ہندی میں بات کر سکتے ہیں۔ سلمان کی تو جان میں جان آ گئی، اردو آتی ہے اس کو۔ باتیں شروع ہو گئی۔ پائل اس کو اپنے گھر لے گئی۔ پائل وہاں ایک کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ پائل نے کہا، جاؤ کپڑے چینج کر لو، آپ آج رات یہیں سو جاؤ، کل چلے جانا۔ سلمان اس کا کیسے شکریہ ادا کرتا۔ انسانوں کی دنیا میں کوئی فرشتہ تھی اس کے لیے۔ لیکن ایک خیال بھی آیا کہ پائل تو ہندو ہے، لیکن مجبوری بھی تھی۔ پائل نے اس کے لیے کھانا گرم کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو دوسرے کمرے میں سونے کا کہا۔ پائل کی فرینڈز غصے میں تھی، تم کس کو اٹھا کر لائی ہو؟ تم کچھ زیادہ ہی دیا کرتی ہو لوگوں پہ۔ پائل نے غصے سے کہا، بھگوان کے لیے چپ ہو جاؤ اور سونے دو مجھے۔ وہ بیچارہ سردی میں بیٹھا تھا، مجبور تھا، تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی بس۔ دوسرے دن پائل صبح جاب کی طرف چلی گئی۔ اس کی فرینڈز گھر ہی تھی۔ جب سلمان خرگوش کی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا، یہ کہاں ہوں میں؟ او تیری، یہ تو پائل کا گھر ہے، رات اتنی مدد کی اس نے میری۔ اٹھا اور کمرے سے باہر آیا تو دیکھا پائل کی فرینڈز بیٹھی تھی، اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ نیہا نے طنز کیا اور کہا، مسٹر پلیز اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ سلمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کسی بات کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کا سامان پکڑ کر باہر رکھا۔ جاؤ جاؤ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، ایک وہ دیوی بنی ہوئی ہے۔ سلمان نے نرم لہجے میں پوچھا، وہ پائل جی؟ نیا نے غصے میں کہا، جاؤ بھائی، معاف کرو، وہ نہیں ہے یہاں، جاؤ تم۔ سلمان اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگا تو کچھ انگلش لڑکے وہاں آئے اور زبردستی گھر میں گھس گئے۔ نیا لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ نیا شور کرتی رہی، ہیلپ می ہیلپ می۔
بہر سلمان سب کچھ سن رہا تھا، لیکن بھائی سیال کوٹی لڑکا تھا، تھوڑی سی آکڑ دکھانی تو تھی اس کی بھی یہ بنتی تھی۔ نیا اور اس کی فرینڈ سلمان کے پاس آ کر کہنے لگی، شرم نہیں آتی؟ ہماری ہیلپ کرو، پولیس کو کال کرو۔ لیکن سلمان نے کہا، پہلے پیار سے بولو، پھر ہیلپ کروں گا۔ نیا نے موقع دیکھا اور کہا، پلیز ڈیئر ہیلپ کر دیں۔ بس جی، پھر سلمان صاحب کو غصہ آ گیا، اپنی انگلش میں ان گوروں سے کہنے لگے، اف یو ڈونٹ گو بہر آئی مار کے میک چٹنی یور۔ انگلش لڑکا آگے بڑھا اور سلمان کو دھکے دیکھ کر کہا، ہے آر یو میڈ؟ سلمان اپنی مزے کی انگلش میں بولا، وائی یو گیو می دھکا؟ بس پھر سلمان نے ایک دو کو زوردار تھپڑ لگائے۔ گورے سمجھ گئے کہ باگرا ہی بہادری ہے۔ نیا کو اچھا لگا کہ سلمان نے ان کی ہیلپ کی۔ بس پھر سلمان نے کہا، پلیز آپ لوگ مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں، میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، پلیز جب مجھے کوئی جاب مل جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ سب مان گئے۔ سلمان ان کے ساتھ رہنے لگا۔ پیل رات کو آئی تو اسے ساری بات کا پتہ چلا کیا ہوا تھا گھر میں۔ پیل نے بھی سوچا ایک مرد ساتھ رہنا ضروری ہے، تو انہوں نے پاس ہی ساتھ میں رکھ لیا اسے۔ اب بات تھی ہندو مسلم کی۔ نیا نے کہا، آپ ہمارا کچن بھی استعمال نہیں کریں گے، ہمارے کچن سے بھی دور رہیں گے۔ لیکن پیل کی سوچ ایسی نہیں تھی، وہ سلمان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتی تھی، وہ فرق محسوس نہیں کرتی تھی۔ پیل نے سلمان کے لیے ایک کمپنی میں جاب تلاش کر لی۔ سلمان جب جاب پہ جانے لگا تو نیا نے کہا، اب سلمان آپ کو جاب مل گئی، اب اپنا گھر دیکھ لو۔ لیکن پیل نے کہا، نہیں، سلمان ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ایسا سلمان اور پیل قریب آ رہے تھے۔ ایک رات پیل رات کو لیٹ گھر آئی۔ سلمان جاگتا رہا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی پیل گھر آئی، سلمان نے محبت کے لہجے میں پوچھا، پیل جی آپ آج اتنی لیٹ کیوں؟ پیل چونک گئی، سلمان تم ابھی تک سوئے نہیں؟ سلمان نے کہا، نہیں، آپ آئی نہیں تھی تو فکر ہو رہی تھی، اب آرام سے سو جاؤں گا۔ پیل کو ایک انجانی سی کوئی کشش سلمان کے قریب کر رہی تھی، اتنی فکر کرتا تھا پیل کی۔ وقت نے ایسا پھول دیا، سلمان ڈنر پیل کے بنا نہیں کرتا تھا۔ پیل بھی سلمان کو سمجھنے لگی تھی۔ پیل صبح آفس جاتے ہوئے اپنے ساتھ سلمان کے لیے ناشتہ بنا کر جاتی۔ نیا لوگ حیران تھے، یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، وہ محبت میں کب گم ہو گئے، کب محبت کی گلیوں میں آ پہنچے تھے، پتہ بھی نہ چل سکا۔ پیل کو دیکھ کر کوئی بھی مرد اپنے ہوش کھو سکتا تھا، اتنی حسین تھی، لیکن سلمان نے کبھی اس کو چھوا تک نہیں تھا، کیونکہ سلمان ایک مسلمان تھا۔ سلمان پیل سلمان سے اپنے ہر راز شیئر کرنے لگی۔ سلمان خود پیل کے لیے کھانا بھی بناتا تھا، کبھی اس کی پسند ناپسند کو سمجھنے لگا تھا، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خوشی سمجھنے لگا۔ وہ اجنبی دیش میں دو اجنبی دل پاس آ رہے تھے، ساتھ رہتے 5 سال گزر گئے تھے۔ نیا اور سب فرینڈز، کسی نے شادی کر لی تو کوئی چھوڑ گیا، بس باقی اب سلمان اور پیل ہی رہ گئے تھے۔ سلمان 5 سال بعد پاکستان واپس آنے کا سوچ رہا تھا۔ ایک رات پیل کو کہنے لگا، پیل میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا۔ پیل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ سلمان، بس پیل اب کچھ مجبوریاں تھی جو ختم ہو گئی ہیں، اب دل چاہتا ہے کہ واپس لوٹ جاؤں۔ پیل خاموش رہی۔ کچھ دن بعد سلمان نے ٹکٹ کروا لی، پیل کو بتایا بھی نہیں۔ پیل رات کو گھر آئی تو سلمان نے کہا، پیل کل میں واپس چلا جاؤں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، کہاں سے کہاں تک کا سفر کروا دیتی ہے، کسی اجنبی کو اپنا بنا دیتی ہے۔
پائل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بارش کی رات میں ملنے والا انسان اس کے دل کے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ پائل کہیں اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سلمان اسے چھوڑ کر نہ جائے، وہ سلمان کو سینے سے لگا لے، اور سلمان کو وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار یہاں بچھڑ گئے تو دوبارہ ملنا ناممکن تھا، لیکن ڈرتی تھی سلمان کے دل کے حال سے۔ سلمان اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ پائل بھگوان کو یاد کر رہی تھی۔ آج پائل اتنی بے بس تھی کہ اس نے اللہ سے بھی مدد مانگ لی تھی۔ اے اللہ، اگر تم سچے ہو تو سلمان کو مجھ سے دور نہ کرنا، مجھے سلمان دے دو، میں مسلم ہو جاؤں گی۔ کیا سفر ہے نا عشق کا، مذہب سے بھی جیت جاتا ہے۔ عشق اس قدر تڑپا دیتا ہے کہ بھگوان سے اللہ تک بھی لے آتا ہے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ دعائیں مانگ رہی تھی۔ سلمان نے سب کچھ پیک کر لیا، لیکن سلمان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو۔ وقت جانے کا ہوا۔ پائل کے پاس آیا، کہنے لگا، پائل، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، یہ نمبر ہے میرا پاکستان کا، مجھے کال کر لینا کبھی یاد آئی تو۔ سلمان وہاں سے جانے لگا۔ سلمان کار میں بیٹھا تھا کہ پائل کی آنکھوں کا سمندر ابھر آیا، رونے لگ گئی، سسکیاں بھر رہی تھی، بے بس تھی، اور بے بس آواز میں بولنے لگی، سلمان نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ سلمان، تم کو پتہ ہے میرے مما ڈیڈی نہیں ہیں، میں سب رشتے تم میں پا لیے ہیں میں نے، جانتے ہو سب 5 سال میں چلے گئے، لیکن میں یہاں ہی رہی تمہارے پاس، میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ سلمان، تمہارے بعد میرا کوئی رات بھر انتظار نہیں کرے گا، میرا کوئی خیال نہیں رکھے گا۔ سلمان، تم مجھے نہ چھوڑ کر جاؤ۔ سلمان کے دل میں وہ چھپا پیار طوفان بن کر بہر آ گیا، جس کا وہ 5 سال سے انتظار کرتا رہا، لیکن ڈرتا رہا انکار سے۔ اس نے پائل کو سینے سے لگایا، پائل آئی لو یو۔ پائل نے زور سے سینے سے لگا کر آئی لو یو ٹو کہا۔ سلمان، تم کیا مجھے چھوڑ جاتے؟ سلمان نے ہاتھ چوم کر کہا، تمہارا پیار مجھے جانے ہی نہیں دیتا، دیکھو جیسے آج روک لیا۔ پائل نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، نکاح ہوا، اور آج وہ کینیڈا میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ محبت صرف ایک اظہار پہ کھڑی ہوتی ہے، بس ایک ہاں کی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے آپ جو بھی سمجھیں، آپ کی سمجھ میں جو آئے، جو خلاصہ آپ کو اچھا لگے، وہ آپ کمنٹ کے اندر لکھیں۔ میرے خیال میں مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرے، مسلمان کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن سلمان مجبور تھا، اس نے مجبوری کے اندر وہاں پر اپنا بسیرا کیا تھا، اور وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اور اس نے اس کے باوجود بھی پائل کو کچھ نہیں کہا، اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا۔ اسی کی وجہ سے اللہ نے پائل کو مسلمان ہونے کی توفیق دی۔ دوستو، یہ مجھے نہیں پتا یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ خالد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ دوستو، اگر یہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو اس کے اندر کوئی سبق ملتا ہے، اس سے اگر آپ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، تو دوستو کمنٹ کے اندر لازمی لکھیں۔ جو سبق آپ کو ملے کمنٹ کے اندر لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ای میل کے ذریعے ہمیں اپنا ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی رائٹر ہیں اور اپنی کہانیاں، اپنی ویڈیوز یا اپنی تحریریں آگے آپ لوگوں کے اندر شیئر کرنا چاہتے ہیں یا مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو دوستو آپ
ای میل کے ذریعے ہمیں آپ ای میل کریں، اپنی کہانی ہمیں دیں، ہم آپ کی وہ کہانی اپلوڈ کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کے اندر رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرتے وقت دوستو ساتھ میں بیل کے نشان کو لازمی دبائیں، اور بیل کے نشان کو دباتے ہوئے آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔